بیعت کیا ہے اور کس سے کریں، بیعت کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات بیان فرما دیں عمیر خان کراچی۔ دیکھیں بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جسمانی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے، تو ایسی ہی روحانی بیماریاں، حسد، بغض، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا، بہت سے گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، تو اور پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ بھائی میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دینی معاملات میں آپ کو فالو کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ڈانٹ لگائیں، اور میں اپنی بیماریاں آپ کو بتاؤں گا جو روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ روحانی سے مراد جن چڑیل بھوت نہیں، یہ روحانی سے مراد یہی کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو آپ مجھے میرے حالات سامنے رکھ کر مجھے نسخہ بتائیں گے۔ جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے، ورنہ تو سارے خود ہی ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور پہنچ جائیں، دوائیں تو ہر بیماری کی ہیں، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی گناہ چھڑوانے کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں، ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، وہ جس سے آپ بیعت ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، اچھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ تصور ہے بیعت کا۔ لیکن آج کل اس بیعت کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ زیادہ ہو رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے۔ جاہل پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں جو اپنا مرید بنا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ماں باپ سے بغاوت پہ اکسا دیتے ہیں، آپ کو ماں باپ سے بالکل الگ کروا دیتے ہیں اور پھر اپنی ٹوپی ڈرامے گھما رہے ہوتے ہیں، وہ بدعت کا اس میں عنصر زیادہ ہے۔ تو آپ جب بیعت ہوں کسی سے تو پہلے یہ دیکھیں یہ سنت کو فالو کرنے والے ہوں، یہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہوں، خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں۔ بعض پیر و مشائخ ایسے بھی ہیں کہ خواتین بھی آ کے بڑے آرام سے فری ہو رہی ہیں اور ہا ہو چل رہا ہے، اور بند کمروں میں علیحدہ کمرے میں عورتوں سے، جوان عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ آدمی تو خود اصلاح کے قابل ہے، یہ دوسروں کی اصلاح کہاں کرے گا؟ اس طرح کا کوئی پیر ہو تو جان چھڑائیں اس سے، بالکل جائز نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو شریعت کو فالو کرتے ہوں، خود یا تو خود بڑے عالم ہوں یا عالم نہیں ہو تو علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوں، اپنی رائے نہ دیتے ہوں لوگوں میں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے عالم ملتے ہیں تو ان سے یقیناً بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فالو کر رہے ہوں۔ اس بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں بھی بیعتی ہوں، جو آج ٹوٹا پھوٹا اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، ان سے ہدایات لیتا ہوں اور جو ہے گائیڈنس لیتا رہتا ہوں ان سے۔ اور ایک وقت تک انسان کو اپنے آپ کو کسی کا تابع بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ قوم کے قائدین بن جاتے ہیں، یہ خود بھی ڈوبتے ہیں، لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے فرما بردار بنا کے چلنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو بڑا بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، اگر نہیں کر رہے تو پھر کسی کو نہ بڑا بنائیں آپ۔